کتنے لوگ ہیں؟ 9۔ قاری صاحب قبلہ، روح روا، بے پناہ قربانیاں، محبتیں حضرت کی اور ان کے پورے اسٹاف کی، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے اداروں سے 1-2 فارغ ہوتے ہیں۔ آپ کے دارالعلوم محبوب سبحانی نے 9 حافظ قرآن آپ کو دے دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کتنے دیے؟ 9 دیے۔ پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سارے ہی پیار کرنے والے نہیں ہوں گے مدرسے کو، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بنیاد کھسکانے کی سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا نور خدا کے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہے جی، یہ چلتا رہے گا، اور یہ آج کی نہیں ہے پیداوار مدرسے، یہ قاری صاحب کے ذہن کی پیداوار نہیں، یہ قاری نثار صاحب کے ذہن کی پیداوار نہیں، یہ ان علماء کے دماغ کی پیداوار نہیں۔ مدرسے اتنے ہی پرانے ہیں جتنے مصطفیٰ جان رحمت کی تاریخ پرانی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو 9 ہیں، 9 محفل میں ان کے ابا بھی ہوں گے، بھائیے بھی ہوں گے، اگر اچھے اخلاق والے ہوئے تو چچا بھی ہوں گے، اگر حسد جلن نہ ہوگا تو تاؤ بھی آئے ہوں گے، اگر چغل خوری کم ہوگی تو خالہ اور پھوپھیاں بھی آئی ہوں گی، ہوں گے کہ نہیں حضرت؟ یہ بولو۔ لیکن یہ تمہارے بیٹے بعد میں، بھتیجے بعد میں، پوتے بعد میں، بھائی بعد میں، لاڈلے بعد میں، محمد عربی کے چہیتے اور پیارے یہ پہلے بن چکے ہیں۔ بہت خوب۔ یاد رکھیے گا یہ مصطفیٰ کے پیارے۔ میں نے عمارت دیکھی، کلیجہ ٹھنڈا ہوا، حضرت نے ارادہ بتایا آنے والے دور میں ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کو نرسری اسکول میں تبدیل کریں گے، ایک عظیم عمارت مدرسے کے لیے بنائیں گے۔ یقین کریں آپ کے دارالعلوم مینائیہ میں گیا، اتنا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، خدا کی قسم میرے دل سے دعا نکلی کاش ہمارا ہر ادارہ ایسا ہی ہو جائے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ تائید کریں گے، ہمارے ادارے اتنے اچھے ہونے چاہیے، صفائی کا خیال مکمل ہونا چاہیے، طور طریقے رہن سہن بہت عمدہ ہونا چاہیے، لیکن کب ہوگا؟ جب ہمارا تعاون اچھا ہوگا، جب ہمارا تعاون اچھا ہوگا۔ گھر وہی زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں جن کی انکم اچھی ہوتی ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہے نا؟ ممبئی میں جا کے کباڑا بیچا، لمبا کام کیا، پیسہ اچھا ہو گیا، بہرائچ گونڈا بستی میں آ کے بلڈنگ بنا دی ہے، بھلے ہی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لی، لیکن کہلائے تو سیٹ گئے نا۔ پیسہ ہوتا تو رنگت بدل دیتا ہے، اصل کیا ہے؟ سرمایہ، پیسہ، انکم، یہ اثر ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا پہلے صرف زکوٰۃ مدرسوں کو ملتی تھی حضرت، اب تو زکوٰۃ بھی پیر صاحب لے جاتے ہیں۔ ایک پیر صاحب کو دیکھا کھال اکٹھی کرتے گھوم رہے تھے قربانی، یہ دن امت کو دیکھنے تھے، یہ جنت میں لے کے جائیں گے جو کھالے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ایسے مریدوں کی کہانی ہے، خود پیر صاحب پڈے بن جاتے ہیں اسے کھینچنے کے چکر میں۔ بابا ہماری قوم کے یہ امام، یہ مدرسہ پڑھانے والے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک رات میں بستر پہ لیٹ کے بٹن دبا کے حافظ بنائے گئے ہیں؟ ایک رات میں کچھ دم کر دیا اور حضرت بابا فرید کی طرح سارے حافظ بنا دیے گئے؟ ایسا نہیں ہوا ہے، کسی پہ 3 سال کی محنت لگی ہے، کسی پہ 4 سال کی محنت لگی ہے، کسی کے لیے 2.5 سال استاد نے رت جگہ کیے ہیں، کسی کو 3 سال تک 3 بجے رات کو اٹھا کر کے پڑھایا گیا ہے، تب جا کے رب نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ نہیں ابھی نہیں، ایسے بھی نہیں حافظ کو یہ رتبے ملے گئے، بلکہ سنو جب ہمارے بیٹے سردی کے موسم میں صبح اٹھ کر کے گیزر کے گرم پانی سے وضو کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، تب یہ قرآن والے 3 بجے رات کو اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہ مخملی گدوں پہ نہیں بیٹھا کرتے ہیں، VIP قالین نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ٹاٹ کے پھٹے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے تو مسجد کے ٹھنڈے فرش پہ قرآن لے کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ خدا کی رحمتیں ان پہ برسا کرتی ہے۔ ہم نے تاریخ کے وقت پلٹ کے دیکھا ہے خدا
خدا کی قسم مکھن پراٹھے کھانے والے اتنا کامیاب نہیں ہوتے ہیں جتنا دال کھانے والے، کم نمک مرچ کے کھانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے دعوے کیے تھے جنہوں نے مکھن پراٹھے کھائے ہیں وہ چاند تک پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے مکھن پراٹھے کھائے ہیں وہ آسمانوں تک چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا سن، تجھے مبارک ہو مکھن پراٹھے، تیرے مکھن پراٹھے والے چاند تک جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو دال چاول کھاتے ہیں وہ چاند تک نہیں بلکہ چاند بنانے والے خدا تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، لگو ان سے، بہت خوب، جڑ جاؤ ان سے۔ ایسے نہیں بڑی محنتیں لگی ہیں، اور واہ یہ واہ، طلبہ بیٹھے ہیں نیچے سے اوپر تک جتنے بیٹھے سب سے گزارش کروں گا، پیر ہاتھ پکڑ کے ایک بار کہتا میں نے تجھے بغداد والے کے حوالے کیا، ٹھیک ہے جی، ایک بار کہتا ہے تو ہم ہر سال اس سے 500 روپے کا مسافہ کرنا واجب سمجھتے ہیں۔ اور ایک استاد، طلبہ سنیں میری بات، پیر سے ہر سال میں 500 روپے کا مسافہ کرنا لازم سمجھتے ہیں، اور ایک استاد جو مٹی کے ڈیلے کو سونا بنا دیتا ہے، ہم کبھی سال نہیں 10 سال میں بھی اس کی گلی کا چکر لگانا نہیں چاہتے۔ آپ کو میں بتا دوں یہ رتبے اگر آپ کو ملے ہیں تو گھٹنے رگڑنے سے نہیں، استاذ کے جوتے اٹھانے سے ملے ہیں۔ میں طلبہ سے گزارش کروں گا آپ کہیں بھی چلے جائیں، اللہ کرے آپ کے مقدر بلند ہوں اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ زمین پہ بیٹھ کر کے حضور کے دین کی خدمت کریں، لیکن آپ جتنے چاہو بڑے ہو جاؤ، کبھی استاذ کے سامنے بڑے ہونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جو رب بنانا بڑا بنانا جانتا ہے وہی رب گھٹانا بھی جانتا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور وہی طلبہ، وہی شاگرد اعلیٰ رتبے پہ فائز ہوتے ہیں جو استاذ کی جوتیاں جتنی زیادہ اٹھایا کرتے ہیں۔ اگر سارا علم کتابوں سے آتا نا، سارا علم اگر کتابوں سے آتا تو پھر استاذ کی ضرورت نہیں، آج ہر فن کی کتاب آپ کی آسان زبان میں موجود ہے، سارے گھر بیٹھے مولوی ہو جاتے، لیکن آج تک میں نے کسی کو گھر بیٹھے مولوی ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ پتہ چلا خالی کتابوں کا کمال نہیں، استاذ کی نظر عنایت کا کمال ہوتا ہے۔ اور ان بچوں کے جو ماں باپ ہیں ان سے کہوں، کئی بار ہوتا ہے کہ ایک جوڑا اور 500 روپے دے کر کے سمجھتے ہیں ہم نے استاذ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سب سے بڑی قسم میں نے اٹھائی ہے، جو احسان آپ کے بیٹے کو حافظ بنا کے اس علماء کی جماعت نے کیا ہے نا، اس کے بدلے میں اپنے جسم کی کھال اتار کے اس کا جوتا بنا کے بھی اگر استاذ کو پہنا دو پھر بھی اس احسان کا بدلہ عطا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے میری گزارش ہے اپنے حقوق کو پہچانے، باپ بیٹے کو حق کو پہچانے، بیٹا باپ کے حق کو پہچانے، استاد شاگرد کو پہچانے، شاگرد استاد کو پہچانے، ماں بیٹی کے رشتے کو سمجھے، بیٹی ماں کے رشتے کو سمجھے، بھائی بھائی کے رشتے کو سمجھے، بہن بھائی کے رشتے کو سمجھے، اور ایسے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، ایسے اکٹھے ہو جاؤ کہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے جیسا 1450 سال پہلے نبی نے کھڑا کر دیا تھا، آج